اسرائیل کو امریکہ اور ایران کے درمیان لبنان سے متعلق نئی مفاہمتوں پر شدید تحفظات لاحق ہو گئے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے اسرائیلی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان حالیہ مذاکرات اور مفاہمتی یادداشت کے بعد اسرائیل کو خدشہ ہے کہ لبنان میں ایران اور حزب اللہ کے اثر و رسوخ کو عملی طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل کی کارروائیوں کی آزادی محدود ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران نے لبنان میں جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے یہ تمام اقدامات کیے ہیں اور ایک نئے ڈی کانفلکشن میکنزم پر اتفاق کیا ہے، جس میں لبنان کے ساتھ پاکستان اور قطر بھی ثالثی کا کردار ادا کریں گے۔ تاہم اسرائیل اس نظام کا براہ راست حصہ نہیں ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو خاص طور پر لبنان سے متعلق شکوں پر تشویش ہے اور انہوں نے اپنے قریبی ساتھی رون ڈرمر کو امریکی حکام سے رابطے کی ہدایت بھی دی ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام کا موقف ہے کہ لبنان کے حوالے سے نیا انتظام اسرائیل کے مفادات کے خلاف نہیں بلکہ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور حزب اللہ کو قابو میں رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ادھر لبنان کے صدر جوزف اون نے بھی امریکی قیادت میں مجوزہ میکنزم کو قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ امریکہ نے سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے بعد ایران کو خام تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی ترسیل کی اجازت دے دی۔ امریکہ نے ایران کے لیے جنرل لائسنس بھی جاری کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل پابندیاں عارضی طور پر اٹھا رہے ہیں۔ پابندیوں میں عارضی ریلیف کا فیصلہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے بعد کیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق لائسنس ایرانی خام تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی پیداوار اور ترسیل کی اجازت دیتا ہے۔ لائسنس کے تحت ایران کو خام تیل کی ترسیل اور فروخت کی اجازت 21 اگست 2026 تک ہوگی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق لائسنس کے تحت ایرانی خام تیل، پیٹرو کیمیکل اور پیٹرولیم مصنوعات کی امریکہ میں درآمد کی اجازت بھی ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں کے اجراء کے لیے دستخط کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اسپیکر محمد باقر کالیباف نے اپنے بیان میں کہا کہ ابنائے حرمز میں جہازوں کی آمد و رفت پر رابطے کا نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایرانی اسپیکر اور چیف نیگوشیٹر محمد باقر کالیباف نے انکشاف کیا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے دھمکی امیز بیان پر احتجاجاً ایرانی وفد نے امریکیوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا بائیکاٹ کر کے سیشن چھوڑ دیا۔ کالیباف کے مطابق ایران نے امریکی وفد کے ساتھ کسی بھی فوٹو سیشن یا مشترکہ فریم کو مسترد کیا، تاہم پاکستانی اور قطری ثالثوں کے ذریعے غیر مستقیم پیغامات کے تبادلے پر آمادگی ظاہر کی، جس کے بعد پاکستان نے اور قطر نے اس عمل کو جاری رکھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل اس امن عمل کو تباہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ اسے اس میں اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ اپنے دورے پر اندرونی تنقید کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ اگر وہ سوئٹزرلینڈ نہ جاتے تو لبنان میں معصوم مسلمانوں کا مزید خون بہتا، اس لیے یہ سفارتی مشن انسانی جانیں بچانے کے لیے ناگزیر تھا۔ قطری وزیراعظم نے دعویٰ کیا کہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد ہم اب جنگ کے خاتمے کی پوزیشن میں آ گئے۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن نے الجزیرہ ٹی وی کو دیے گئے اپنے حالیہ انٹرویو میں انکشاف کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والا یہ ابتدائی معاہدہ دراصل پاکستانی شراکت داری کی بھرپور اور انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے، جس نے علاقائی اور عالمی حمایت کے ذریعے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس مفاہمتی یادداشت کا بنیادی مقصد جاری جنگ کا فوری خاتمہ اور مستقبل کے مذاکرات کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنا ہے، جس کے اگلے مراحل میں ایرانی جوہری پروگرام، آبنائے حرمز کی صورتحال اور مجموعی علاقائی سلامتی جیسے کلیدی امور پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔